انہیں سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بانیان مجلس کے والدین مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کی ارواح کو بخش دیجیے۔ اور سورہ فاتحہ کی خصوصی طور پر کی گئی ہے مرحوم اختر رسول بھائی عرف چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ شہناز امین بنت قاسم علی، مرحوم مولانا محمد نقیقی صاحب قبلہ سہارنپوری، مرحوم اللہ شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، اور ان تمام مومنین مومنات کے لیے بھی جو سال گزشتہ اس مجلس میں موجود تھے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہے ہیں، اور شہداء ملت جعفریہ کے لیے فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی الہاشمی، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاءکم۔ درود پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مبارک ہے الفرقان کی آخری آیت، اس کا نمبر 77 ہے، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ ہمارے نہایت بلند مرتبہ واجب احترام اور علماء اکرام دونوں طرف تشریف فرما ہے، انہیں کی اجازت سے معروضات آج کی تاریخ کے اثرات کے علم ہے۔ امام طہارون سید السادات دین حضرت زین العابدین شہادت کی تاریخ تھی، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا جس میں دعا کی اہمیت کو ایک خاص عنوان سے بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں 3 کتابیں انتہائی اہم ہیں اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، علوم و معارف کے اعتبار سے۔ پہلی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری کتاب مولا کائنات کی نہج البلاغہ ہے، اور
تیسری کتاب امام چہارم کی صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام. اگرچہ اس وقت جب اس کا انعقاد ہو رہا ہے سارا عالم اسلام سوگوار ہے. میں کرم رضا جوگر صاحب سے گزارش کروں گا آگے تشریف لے پڑھ لیجیے محبت. دو صدموں نے پورے عالم اسلام کو انتہائی سوگوار کیا. ایک صدمہ پیغمبر کی شان میں گستاخی، ایسے خاکے جن کے ذریعے بے ادبی ہو اس ذات گرامی کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے قدرت کے ارشاد ہے کہ اولاد لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ سجائی جاتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی. یہ ساری روشنی ستا ہے اس نور مجسم کا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں زیادہ تعجب اس لیے بھی ہے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے جب مغربی دنیا سے ایک کتاب شائع ہوئی جس کا عنوان یہ تھا کہ جب سے انسانی آبادی زمین پر ہے وہ کون سے انسان ہیں جنہوں نے انسانیت کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور جن کا پوری دنیا انسانیت پر بہت زیادہ اثر ہے. ہنڈریڈ وہ 100 افراد کون سے جنہوں نے دنیا انسانیت سب سے زیادہ خدمت کی ہے اور دنیا انسانیت پر ان کا سب سے زیادہ اثر ہے. اس پوری کتاب کے اندر ہزاروں برس کے انسانوں کو تجزیہ کیا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے انسان روئے زمین پر آئے ان میں 100 انسان کون سے جنہوں نے دنیا انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور جن کی تعلیمات سے دنیا انسانیت نے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا. اس کتاب کے اندر جس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں شائع ہو چکا ہے، بازار سے دستیاب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے. اور ان 100 انسانوں کا تذکرہ جنہوں نے جب سے روئے انسان زمین پر انسانی آبادی ہے انسانیت کو متاثر کیا، انسانی خدمت کی، جن کی تعلیمات سب سے انسانیت پیداوار ہوئی. 100 کامل ترین ان انسانوں کا تذکرہ ہے اور ان 100 انسانوں میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہمارے مشرقی دنیا کی نہیں ہے، مغربی دنیا کی کتاب. اس نے اپنے زاویہ نگاہ سے بھی مگر اس بات کو قبول کیا ہے کہ دنیا انسانیت پر جو سب سے زیادہ اثر ہے، جس کی تعلیمات کا، جس کی شخصیت کا، جس کی خدمات کا، جس کے اقوال کا، جس کے ارشادات کا اللہ کا آخری نبی ہے. تو ہمیں کتنا تعجب ہے ایک وقت میں کتاب ایسی لکھی جائے اور دوسرے وقت میں خاک ایسے شاید کیے جائے جس سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کی دل آزاری کی. اور اس کو اس عنوان سے پیش کر دینا کہ جناب لٹریچر کی آزادی ہے، صحافت کی آزادی ہے، زبان کی آزادی ہے، گفتار کی آزادی ہے. کیا کبھی بھی گفتار کی آزادی کو تعجب کیوں کرتے؟ جبکہ ان انبیاء کے ساتھ کوئی قسمت بشر وابستہ نہیں ہے. ان انبیاء کی آمد کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ قسمت بشر وابستہ نہیں ہے، جبکہ اس آنے والے کے ساتھ تو حیات بشر بھی وابستہ ہے، سعادت بشر بھی وابستہ ہے. اس لیے کہ اس کے بارے میں خود ختمی مرتبت نے فرمایا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. میرا جو آخری فرزند ہوگا
وہ دنیا سے ظلم و جور کو مٹائے گا، عدل کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اور عدل کے پرچم کی بلندی سارے انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے۔ سورہ مبارکہ الحدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کی۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے۔ تو گویا قیام عدل سارے انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے۔ تو جب تک ساری دنیا میں پورے طور پر عدل قائم نہیں ہو جاتا، ایک ایسی ذات کا وجود لازمی ہے کہ جس کے ساتھ عدل انسانیت وابستہ ہو، اور وہی وہ ذات ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتقبل اللہ ذلك اليوم حتى يخرج من اسمه اسمی وکنیتہ کنیتی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ پیغمبر کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا وہ بیٹا نہ ظاہر ہو جائے جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کا دام میرا دام ہوگا، جو دنیا سے ظلم کو مٹائے گا، عدل کے پرچم کو بلند کرے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب بات دعا سے موضوع سے الگ نہ ہونے پائے، جناب یونس نے دعا ارشاد ہوا کذالک ننجی المؤمنین، جس طریقے سے ہم نے یونس کو اس دعا کے نتیجے میں شکم ماہی سے نجات دی۔ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، ہم اسے اس کی پریشانیوں سے نجات عطا کرنے والے۔ امام نے ضمانت دی ہے، اور ضمانت اس فقرے کی بنا پر بھی امام فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس بات کا کہ جو شخص بھی اس آیت کریمہ کا ورد صدق دل سے کرے گا، جس طریقے سے اللہ نے جناب یونس کو بطن مادہ سے نجات دی تھی، بطن ماہی سے نجات دی تھی، اسی طرح سے اللہ اس مومن کو اس مشکل سے نجات عطا کرے گا۔ مل کے درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ آل محمد نے جہاں زندگی کا سلیقہ سکھایا، وہاں بندگی کا طریقہ بھی بتایا۔ اس مجموعے میں جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، 50 کے قریب دعائیں، اور ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی الگ الگ دعا، ہر دعا کا ایک عجب انداز نظر آتا ہے۔ کبھی ماں باپ کے حق میں دعا، پڑوسیوں کے حق میں دعا، اہل سرحد کے حق میں دعا، بیماروں کے حق میں دعا، مقبول انسانوں کے حق میں دعا، پریشان حال انسانوں کے حق میں دعا۔ اس لیے کہ آپ مناجات اس سے کر رہے ہیں جو سر آپا رحمت ہی رحمت۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے سامنے علماء کرام بھی ہے، صاحبان فکردان، نگاہ قدرت میں بندے مومن کے دل میں اس کی رحمت کا احساس اتنا ناگزیر ہے تو اس نے ہر مومن کے لیے یہ فرض قرار دیا کہ دن اور رات میں کم از کم 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرو۔ اور کیجیے کہ جو بات کرنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے مومن کم از کم دن میں 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرے، کم از کم۔ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جتنا چاہے، لیکن جو باقی میں کم از کم 60 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان۔ آپ پوچھ سکتے ہیں جناب یہ 60 مرتبہ کا کہاں لکھا ہوا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کم از کم جو انسان نماز پڑھے گا وہ روزانہ کی 5 نمازیں ہیں، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ کم از کم پڑھے گا، اس سے کم تو نہیں پڑھ سکتا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صبح کی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 سورے، ظہر کی ابتدائی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 سورے، عصر کی ابتدائی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 سورے، مغرب کی ابتدائی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 2 سورے، عشاء کی ابتدائی 2 رکعتوں میں
ہر رکعت میں 2 سورے. گویا آپ 10 رکعتوں میں 20 سورے پڑھیں گے. اس سے کم نہیں پڑھ سکتے. 10 رکعتوں میں 20 سورے پڑھیں گے اور ہر سورے کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. غور فرمائیے گا, ہر سورے کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے. تو 20 سورے پڑھنے کے لیے 20 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے. اور جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہر بسم اللہ میں اللہ کی رحمت کا 2 مرتبہ اعلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے. رحمان بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے, رحیم بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے. تو جب بندے مومن 20 مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو در حقیقت 40 مرتبہ اس کی رحمت کا اعلان کرتا. اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی. 10 رکعتوں میں آپ 10 مرتبہ سورہ الحمد بھی پڑھیں. ہر رکعت میں شروع میں الحمد پڑھتے ہیں, بعد میں کوئی اور سورہ پڑھتے ہیں. تو آپ ان 10 رکعتوں میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے. بسم اللہ کے بعد جب آپ نے سورہ الحمد شروع کی تو کہا الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے. اس کے بعد فوری پھر اعلان کیا الرحمن الرحیم, وہ جو کائنات کا پروردگار ہے وہ بہت مہربان ہے, نہایت رحم والا ہے. تو گویا آپ ارحم جب شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر اس کی رحمت کا اعلان ہے. رحمان بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے, رحیم بھی اس کی رحمت کا اعلان ہے. تو جب آپ نے 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی تو در حقیقت 20 مرتبہ اس کی رحمت کا مزید اعلان کیا. تو 40 مرتبہ بسم اللہ کے ذریعے اس کی رحمت کا اعلان ہے اور مزید 20 مرتبہ سورہ الحمد کے ذریعے اس کی رحمت کا اعلان ہے, تاکہ بندہ مومن 60 مرتبہ روزانہ اپنی زبان پر اس کی رحمت کا اعلان کر رہا ہو. درود پڑھ لیجیے محمد و آل سورہ نساء میں ارشاد ہوا کتب علی نفسہ الرحمۃ, اس نے رحمت کو اپنی ذات پر لکھ لی. وہ خود ارحم الراحمین ہے اور ہماری ہدایت کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا اس کا لقب یہی تھا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا. کون نہیں جانتا کہ اس کائنات میں جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, انسان بھی ہیں. انسانوں میں انبیاء بھی ہیں, مرسلین بھی ہیں, ہادیان برحق بھی ہیں, خاصان خدا بھی ہیں. مگر جب پیغمبر کو مالک نے کہا کہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے تو گویا مالک نے اعلان کیا کہ میرا حبیب جمادات کے لیے بھی رحمت ہے, نباتات کے لیے بھی رحمت ہے, حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے, انسانوں میں انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے, مرسلین کے لیے بھی رحمت ہے, ہادیان برحق کے لیے بھی رحمت ہے, خاصان خدا کے لیے بھی رحمت ہے. اب میں یہاں پر ایک اور حدیث سے استفادہ کرنا چاہوں گا. غور فرمائیے, یہ حدیث بھی عالم اسلام کے ہر مکتب فکر میں, برادران اہل سنت کی سیاہ ستہ کے اندر, ہماری کتب اربعہ کے اندر یہ حدیث بالکل موجود ہے جس میں ارشاد فرمایا پیغمبر نے الولد نعمت والبنت حسنۃ, الولد نعمت والبنت رحمت. پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. پیغمبر نے فرمایا بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. نعمت پر حساب دینا ہوگا, رحمت پر جزا ملنے والی ہے. اب غور کیجئے, اس حدیث مقدس نے اس بات کی وضاحت کی کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت, توجہ فرمائیے گا, اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت تو جناب سیدہ
دیکھیے، پیغمبر کائنات کے لیے رحمت، کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان برحق ہیں۔ تو گویا قرآن اور اس حدیث کو ملا لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا پیغمبر نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں میں انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے، مرسلین کے لیے بھی رحمت ہے، خاصان خدا کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور جو ذات خود پیغمبر کے لیے رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت انسی ہورا صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ مالک دو جہاں نے اس بی بی کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ جب پیغمبر نصارہ نجران کے مقابلے کے لیے چلے اور ایک چادر میں پنجتن کو جمع کر لیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ صحیح مسلم میں بھی یہ فقرے موجود ہے کہ پیغمبر نے چادر میں جب سب کو جمع کر لیا، پنجتن جمع ہے، آج علی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی، حسین بھی ہیں، جب 5 جمع ہو گئے تو مالک کے دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کی، اے پالنے والے، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص لوگ ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ اے پالنے والے، اپنی تمام رحمتیں، اپنی تمام برکتیں، اپنی تمام خوشنودیاں، اپنی تمام مغفرتیں مجھ پر بھی نازل فرما، ان پر بھی نازل فرما، اور ان کو ایسا طیب و طاہر قرار دے جو طہارت کی حد ہو سکتی۔ ادھر پیغمبر کی دعا جا رہی ہے، ادھر سے مالک کی طرف سے جواب دعا یوں آتا ہے کہ مالک دو جہاں نے بس میں ملکوت کے مقرب فرشتوں کو مخاطب کیا، یا ملائکتی و یا سبحان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ ادھر سے دعا چلی، مالک کی طرف سے جواب دعا کے طور پر فرشتوں کو مخاطب کر کے مالک دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اے بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہ سمجھ لو، اچھی طرح سے پہچان لو کہ آج جو ہستیاں چادر میں جمع ہیں، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے، نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے، نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا، نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا، نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے، نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو۔ اور جب فرشتوں نے پوچھا پالنے والی یہ کون سی ہستیاں ہیں تو کیا فرمایا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، کوئی اور نہیں ہے پنجتن میں، میری شہزادی ہیں، انہی کے بابا ہیں، انہی کے شوہر ہیں، انہی کے بچے۔ یہ ہم جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، یہ وہ قصیدہ ہے جو پہلے عرش پر پڑھا گیا پھر فرش پر بھیجا گیا۔ ہماری محفلوں میں بھی جب کوئی شاعر دل کی گہرائیوں سے آل محمد کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ پیش کرتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ قصیدہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو کہ فرش سے چلے عرش پر پہنچ جائے۔ مگر واحد قصیدہ جو پہلے عرش پر پڑھا گیا اور وہاں سے فرش پر سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جس کا پڑھنے والا خود خدا ہے، سننے والے پہلے فرشتے ہیں،
اور وہاں سے جس دروازے پر پیش کیا گیا وہ خاتون جنت انسی حورا صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کائنات میں یہی وہ بی بی ہے کہ جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، اور جو خود خواتین عالم کے سردار. آج اسی شہزادی کے پوتے کے تذکرے کے لیے ہم سب جمع ہوں، جس کا لقب سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. موضوع ایسا ہے کہ آپ سے بہت دیر بات کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں اس بات کو مد نظر رکھوں گا کہ گفتگو طویل نہ ہونے پائے. غور کیجئے، 15ویں جمادی الاول سن 38 ہجری تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور ایسی عبادت کی کہ سید الساجدین، تمام سجدہ گزاروں کے سید و سردار ہیں، زین العابدین، تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ عرض کروں، سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیت آپ کی خدمت پیش کروں جہاں ہادیان برحق کا تذکرہ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. پیش نظر رکھیے گا، ارشاد ہوتا ہے ہادیان برحق کے لیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ہی ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہماری ہدایت، ہمارے حکم سے بنی نوع انسان کی ہدایت کرتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف پیغام بھیجا نیکیوں کو انجام دیتے رہنے کا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ادا کرنے کا. یہ تمام ہادیان برحق کا تذکرہ. اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے؟ کیا پیغام بھیجا؟ نیکیوں کو انجام دیتے رہنا، نماز کو قائم کرتے رہنا، زکات کو ادا کرتے رہنا. ہادیان برحق کا تذکرہ. اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ جتنے ہادیان برحق تھے یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. تو مالک نے جب ہادیان برحق کا تذکرہ کیا تو سب کو عابدین قرار دیا، اور ان سب عابدین نے ایک ایسی ذات، ان سب عابدین میں ایک ایسی ذات جو سارے عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہ سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو تمام ہادیان برحق کے تذکرے میں قرآن نے کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. اور یہ وہ ہے جو سارے عبادت گزاروں کے لیے باعث زینت. اس سلسلے کی دو روایتیں، اور دونوں جو برادران اسلامی کے تمام مکاتب فکر میں، یہ نابی المؤدب لکھی ہوئی ایک حنفی عالم دین کی سلیمان قندوزی، فصول المہمہ ایک مالکی عالم دین کے ابن سباق مالکی، مودت القربہ ایک شافعی عالم دین. غور فرمائیے، ان سب میں یہ روایت موجود کہ ایک روز امام چہارم محراب عبادت میں ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسی للہیت کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ محض عبادت تھے کیا ایک اژدہا آیا، اس نے آپ کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا. مولا امام محراب میں ہے، اژدہے نے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، جہاں تک ہو سکا وہ انگوٹھے کو چباتا رہا، زخمی کرتا رہا. اور کیجئے الفاظ یہ، اژدہا چباتا جا رہا تھا لیکن امام کی حماقت میں کوئی فرق نہیں تھا، یہاں تک کہ اژدہا کافی دیر تک امام کے پیروں کے انگوٹھے کو چباتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا. جب وہ چلا گیا اور جتنی دیر وہ امام کے
انگوٹھے کو چباتا رہا، اس وقت تک امام کی عبادت میں، انحماق میں، اخلاص میں کوئی فرق نہیں آیا تو افلاک میں ایک آواز گونجی، انت زین العابدین، اے سید الساجدین، آپ ہی وہ ہیں جو تمام عبادت گزاروں کی زینت۔ یہ دنیا سے متعلق اور اب آخرت سے متعلق، انہی تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے جس کا تعلق آخرت سے۔ سرکار ختمی مرتبہ فرماتے ہیں جب روز قیامت ہوگا، حضور کا ارشاد ہے، جب روز قیامت ہوگا سارے بندگان خدا جمع ہوں گے۔ اب سوچئے ان بندگان خدا میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے افراد ہیں، تمام مقربین بارگاہ ہیں، تمام اہم ترین ہستیاں ہیں۔ اس کے بارے میں پیغمبر فرمایا جب اہل محشر جمع ہوں وہاں پوری خلقت موجود ہو، ایک مرتبہ خالق کی طرف سے آواز آئے گی۔ پیغمبر کے الفاظ ہیں اور پیغمبر کے بارے میں قدرت کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب سب اہل محشر جمع ہو جائیں گے تو قدرت کی طرف سے آواز آئے گی، اینا زین العابدین، وہ کہاں ہے جو سارے عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اب محشر کا مجمع ہے، محشر کا مجمع، قدرت کی طرف سے آواز آتی ہے، اینا زین العابدین، کہاں ہے وہ جو سارے عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قدرت کی طرف سے یہ آواز بلند ہوگی تو میرے چھوٹے نواسے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ایک مرتبہ کھڑا ہوگا اور اس عالم میں ہوگا تو اس کے چہرے سے نور آیا ہوگا اور وہ نور پورے اہل محشر تک پہنچ رہا ہوگا اور سب یہ گواہی دے رہے ہوں گے، انت زین العابدین۔ ایک بار اگر زحمت ہو سب مل کے ضرور پڑھ لیجیے محمد۔ وہ دنیا میں بھی زین العابدین ہے، آخرت میں بھی تمام عبادت گزاروں کی زینت وہی۔ اور غور کیجئے کہ امام نے اگرچہ انتہائی سخت دور میں زندگی گزاری، انتہائی سخت دور میں زندگی گزاری، ظاہر ہے کہ امام اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب امامت فائز ہوئے اور وہ تاریخ کا انتہائی تاریخ دور تھا، انتہائی تاریخ دور تھا۔ ارباب دانش جانتے ہیں کہ مورخین نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ یزید 3 سال حکمراں رہا، 1 سال امام حسین اور خاندان رسالت کو شہید کیا، دوسرے سال اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور غلاف کعبہ کو جلا دیا، اور تیسرے سال اس نے مدینے پر چڑھائی کی اور حرمت مسجد نبوی کو یوں پامال کیا گیا کہ اس مسجد کو جہاں پر اللہ کا رسول سجدہ ریز ہوتا تھا استبل بنایا گیا اور شہر کو 3 دن کے لیے تمام فوجیوں کے لیے مباح کرا۔ اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا، جو الفاظ ہے قرآن، جو الفاظ ہے تاریخ کے، تو یہ ایسا تاریخ دور ہے۔ اور اس کے بعد جتنے اموی حکمراں آتے رہے سب کا طرز عمل ایسے ہی تاریخ تھا، مگر اس تاریخ دور میں بھی ایسی منزلت ہے امام کی، ایسی عظمت ہے امام کی، اور تاریخ نے ایسے واقعات کو محفوظ کر لیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گردنوں پر حکومت سلطان وقت کی تھی مگر دلوں پر حکومت امام تہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام کی۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ اختتام کرا، ہمارے بانی مجلس رضا چند صاحب اور ان کے فرزند اس سال بھی حج کی سعادت حاصل کرتے آئے ہیں اور وہ کئی بار حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہر سال دعاؤں کا ایک خوبصورت مجموعہ ہر حاجی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میں اس موقع اس بات کرنا چاہوں، حج کے زمانے میں خانہ خدا انسانوں سے جھلک رہا ہوتا ہے، حجر اسود تک پہنچنا، اس کو چومنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک زمانہ تھا حج کا زمانہ، اموی شہزادہ ہشام بن عبد الملک آیا اور اس نے جہاز میں حجر اسود کو بوسا۔ آپ جانتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب VIP آتے ہیں، جب
حکمراں خاندان کے افراد آتے ہیں، ان کے ساتھ سپاہی بھی ہوتے ہیں، فوجی بھی ہوتے ہیں، محافظ بھی ہوتے ہیں. ظاہر وقت کا شہزادہ آیا ہوگا، اس کے ساتھ سپاہی بھی ہوں گے، محافظ بھی ہوں گے، فوجی بھی ہوں گے. لیکن مجمع اتنا زیادہ کہ جبکہ ہشام کوشش کرتا تھا کہ میں حضرت تک پہنچوں، مجمع اسے پیچھے دھکیل دیتا تھا. وہ دوبارہ کوشش کرتا تھا، مجمع اسے پھر دھکیل دیتا تھا، پھر کوشش کرتا تھا، مجمع اسے پھر دھکیل دیتا تھا. یہاں تک کہ جب بار بار اس نے کوشش کی اور نہ پہنچ سکا تو اس نے سوچا کہ آج میں میری قسمت میں آج طواف نہیں لکھا ہوگا. ایک کرسی رکھ دی گئی، اس پر بیٹھ کر طواف کرنے والوں کا منظر دیکھنے گیا. اس نے دیکھا کچھ لوگ احرام کی حالت میں ہیں، کچھ بغیر احرام کے ہیں، کچھ سادہ لباس میں ہیں، سب طواف بھی کر رہے، حضرت اسود کو بوسہ بھی دے رہے، مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھ رہے. جس کو تلاوت کرنی ہے وہ تلاوت کر رہا ہے، جس کو طواف کرنا ہے وہ طواف کر رہا ہے، جس کو مناجات کرنی ہے وہ مناجات کر رہا ہے. اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ لوگ، ان کے پاس تو کوئی محافظ نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی راستہ بنانے والا نہیں ہے، مگر یہ کتنے شان سے آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. میں کتنا بدقسمت ہوں کہ میرے پاس تو سپاہی بھی موجود تھے، محافظ بھی موجود تھے، مگر میرے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ میں حضرت اسود کو چوم سکتا، بوسہ لے سکتا، طواف شروع کر سکتا. یہ سوچ ہی رہا تھا تو اس نے دیکھا خانہ کعبہ کے مشرقی دروازے سے ایک ایسا شخص داخل ہوا جس کو جو جسمانی طور پر کمزور تھا مگر پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، چہرے سے ایک نور عیاں تھا، زبان پر ذکر خدا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی. جب وہ آنے والا حرم مقدس میں داخل ہوا تو اگرچہ اس کے ساتھ کوئی سپاہی نہیں تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، کوئی راستہ بنانے والا نہیں تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دلوں پر اس کی خاص تاثیر ہے. جیسی اس نے قدم رکھا، بندگان خدا اس کے لیے جگہ بنانا شروع کی. وہ آنے والا آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بہت خضوع و خشوع کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے حجر اسود تک پہنچے. اس کو چوما، چومنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد طواف شروع کیا. 7 چکر طواف کے لگائے اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتے تھے مجمع ان کے لیے جگہ بناتا تھا. گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دلوں پر کوئی یہ بات ڈال رہا ہے، راستہ دو، وقت کا امام آ رہا، وقت کا امام آ رہا ہے. ہشام یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ آنے والے نے 7 چکر لگائے، طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. نماز پڑھتے وقت بھی کوئی زحمت نہیں پیش آئی. نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ حجر اسود تک گئے، اس کو پھر بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے کمال اطمینان کے ساتھ واپس گئے، خضوع و خشوع کے ساتھ واپس گئے. واپسی کے موقع پر بھی جیسے جیسے قدم بڑھاتے تھے مجمع ان کے لیے جگہ بناتا چلا جا رہا تھا. ہشام نے جب منظر دیکھا اسے یقین نہیں آیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اتنے اطمینان کے ساتھ آئے، لوگ اس کے لیے راستہ بنائیں، وہ طواف کرے، وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، حجر اسود کو بوسہ لے، کمال اطمینان کے ساتھ آئے، کمال اطمینان کے ساتھ چلا جائے. جبکہ مجمع اتنا زیادہ ہے کہ مجھے موقع نہ مل سکا کہ میں حجر اسود تک پہنچ سکتا، اس کو چوم سکتا. مگر یہ کون صاحب تھے جو اتنی شان سے آئے، اتنے شان سے طواف کیا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے فقرہ نکلا، من ھذا. توجہ فرمائیے گا، بے ساختہ ہشام کی زبان سے نکلا من ھذا، یہ کون صاحب تھے؟ اس وقت امام کا ایک چاہنے والا، وقت کا عظیم المرتبت شاعر جناب فرزدق موجود تھے، جنہوں نے امام کی شان میں ایک مرصع قصیدہ پیش کیا. اور اس قصیدے میں وہ کہتے ہیں، اے ہشام تو کہتا یہ کون ہے؟ ھذا الذی یعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. اے ہشام تو کہتا یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں جن کو مکے کی ساری زمین پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ، ان کو تو اللہ کا گھر بھی پہچانتا ہے. والحل والحرم، انہیں تو حرم کے باہر کی دنیا بھی پہچانتی ہے، انہیں تو حرم کے اندر کی دنیا بھی پہچانتی ہے. اگلے اشعار میں کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں کوہ صفا پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں کوہ مروہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں حتیم پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں زمزم پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں اترے، یہ وہ ہیں جن کا جد اللہ کے گھر میں اترا تو اللہ نے گھر کو بتوں سے پاک قرار دیا. انہی کے گھر میں کبھی آئے بیعت نازل ہوئی، کبھی آئے تطہیر نازل ہوئی، کبھی آئے بلغ نازل ہوئی، کبھی آئے مودت نازل ہوئی. اے ہشام تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ انہیں تو پوری کائنات پہچانتی ہے، انہیں تو زمین والے بھی پہچانتے ہیں، انہیں تو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں. اگر تو نہیں پہچانتا تو تیری بدقسمتی کی علامت ہے. یہ تو علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی بات.
امام کی شان میں پیش کیا. اور اس قصیدے میں مصرع یہ بھی ہے، اے ہشام اگر تو ان کے گھر کا پتہ چاہتا ہے تو بس یہ سمجھ لے الیہ ینتہی الشیام، کائنات کی ساری نیکیاں جس دروازے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں وہ علی ابن الحسین کا دروازہ ہے، وہ سید الساجدین کا دروازہ ہے. اور عزیزان محترم غور فرمائیے گا، اس قصیدے کے اندر بڑے مطالب ہیں. میں ظاہر وقت کی گنجائش کے اعتبار سے ان سب سے گزرتے ہوئے ایک فقرے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا دوں اور اسی طرح اختتام کلام مصائب کی چند باتیں غور کیجیے گا. فرزدق کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں عربی زبان میں لا نہیں کے لیے کہا جاتا ہے، نام ہاں کے لیے کہا جاتا ہے. جناب فرزدق نے اس قصیدے میں ہشام کو مخاطب کر کے کہا، اے ہشام یہ خاندان اپنی سخاوت میں اتنا ممتاز ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی عطا کرتا ہے، دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے، عقیدت رکھنے والوں کو بھی نوازتا ہے، قدورت رکھنے والوں کو بھی نوازتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں لولا التشہد لکان اللہ نعم، یہ دنیا کے کسی انسان کے کسی سوال پر نہ نہیں کہتے ہیں، یہ ہر ایک سے ہاں کہتے ہیں. جو بھی مانگنے والا آ جائے وہ اس کے جواب میں نہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں. جب بھی کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں. کوئی بھی مانگے، اپنا مانگے ہاں کہتے ہیں، غیر مانگے ہاں کہتے ہیں، دوست مانگے ہاں کہتے ہیں، دشمن مانگے ہاں کہتے ہیں، اجنبی مانگے ہاں کہتے ہیں. اس لیے کہ ان کی زبان کبھی لا نہیں کہتی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں لولا التشہد لکان اللہ نعم، اگر تشہد میں لا کہنے کی مجبوری نہ ہوتی تو دنیا ان کی زبان سے کبھی لا سن نہیں سکتی تھی. جب سنتی نام سنتی ہاں سنتی. درود پڑھ لیجیے محمد والے. لولا التشہد لکان اللہ نعم، اگر تشہد میں مجبوری نہ ہوتی لکان اللہ نعم، ان کا لا نام سے بدل چکا ہوتا. ان کی زبان سے دنیا لا سن ہی نہیں سکتی تھی. یہ تو تشہد کی مجبوری ہے کہ تشہد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نہ کہے. عزیزان محترم، امام کی عظمت و جلالت کا کیا کہنا. خانہ خدا میں عظمت دیکھنا ہو تو دنیا دیکھے، اور اگر دربار یزید میں دیکھنا ہو، دربار یزید میں دیکھنا ہو، عزیزان محترم آپ کے سامنے جب خطیب آتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوتے ہیں، پیر بھی آزاد ہوتے ہیں، گلا بھی آزاد ہوتا ہے. ہمیں دمشق کے بازار میں ایک ایسا خطیب نظر آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بھیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے. یہ وہ موقع ہے جب خاندان رسالت کو یزید کے دربار میں لایا گیا ہے، یزید کے دربار میں لایا گیا ہے. محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. جب بھی چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو امام ہمیشہ رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی. اور جب راوی نے عرض کیا مولا وہ شام میں کون سی ایسی مصیبت ہے جس کا آپ اتنا تذکرہ فرماتے ہیں، امام نے فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں تھی، علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھی جنہیں درباروں میں پیش کیا گیا. سفرا بیٹھے تھے، حکام بیٹھے تھے، امائرین شہر بیٹھے تھے، اور محمد کی نواسیوں کو پیش کیا جا رہا تھا. حاکم کے سامنے امام کا سر تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا اور محمد کی نواسیوں کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا. اسی دربار یزید میں جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن الحسین بھی تشریف لائے ہیں تو لوگوں نے یزید سے مطالبہ کیا، اے یزید ہم نے بہت دنوں سے آل محمد کا کوئی خطبہ نہیں سنا، تو اس قیدی کو اجازت دے دے، حسین کے بیٹے کو اجازت دے دے، بیمار کربلا کو اجازت دے دے کہ وہ ہم سے مخاطب ہو. یزید نے پہلے انکار کرنا چاہا مگر جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو اس نے امام کو اجازت دی. اب امام آئے خطبہ دینے کے لیے، مگر اس خطیب کا کیا عالم ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے کمر میں لنگر ہے اور گلے میں ایک ایسا ہار ہے، ایک ایسا توپ پڑا ہے کہ جب امام بولنا چاہتے ہیں تو وہ توپ زخمی کرتا جاتا ہے. راوی کہتا ہے امام کھڑے ہوئے مجمع کو مخاطب کیا اور
فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا اعرفہ، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے پہچانواتا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء، میں محمد مصطفیٰ کی اولاد ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا کربلا کی زمین پر تڑپ رہا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے جرم و خطا شہید کیا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے جیسے جیسے امام کا خطبہ آگے بڑھ رہا تھا لوگوں میں گریوں فغا کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں اس حسین کا بیٹا جسے خود خنجر سے شہید کیا گیا، یہ سننا تھا، مجمع نے روتے روتے اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرانا شروع کیا، دیواروں سے ٹکرانا شروع کیا۔ ہائے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کو اس حالت میں لایا گیا ہے۔ جب لوگوں نے اپنے سروں کو ٹکرانا شروع کیا اس موقع پر یزید نے مؤذن سے کہا گلدستے اذان پر جا کر اذان دے۔ مؤذن نے ادھر اذان شروع کی، سب کو معلوم تھا اذان شروع کریں گے، امام اپنی گفتگو روک دیں گے، امام رک گئے۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا بے شک اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، امام نے فرمایا ہمارے جسم کے ہر رگ و ریشے سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جب مؤذن اس فقرے تک پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام نے یزید کو مخاطب کیا، اے یزید یہ اذان میں نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اے یزید یہ اذان میں نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ ذرا دنیا کو یہ بھی تو بتا دے کہ محمد تیرے نانا ہے یا اس حسین کے نانا ہے جس کا سر تشت میں تیرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اگر تو کہے گا تیرے نانا ہے تو دنیا کا کوئی انسان اسے تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر تو کہے گا اقرار کرے گا کہ یہ حسین کے نانا تھے تو ذرا دنیا کو یہ بھی بتا دے کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ نانا کا نام اذان میں لیا جائے، نواسے کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے؟ عزیزان محترم یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے۔ میرے امام نے خطبہ دیا، آج تاریخ 25 محرم ہے، 25 محرم سن 95 کی تاریخ تھی جب مدینہ میرے چوتھے امام سے خالی ہو رہا تھا۔ تاریخوں میں ملتا ہے امام اگر مدینے کے بازار میں جاتے تھے تو انہیں شام کا بازار یاد آ جاتا تھا، اسی لیے لوگ عموماً اپنے دکانوں کو بند کر دیتے تھے۔ مگر ایک روز جب امام اپنے گھر سے نکلے اور مدینے کے بازار سے گزرے، بازار کھلا ہوا تھا، امام کی نگاہ پڑی، ایک قصائی اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا وہ رک گیا، اپنے جانور کو اس نے چھپا دیا، امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ امام نے فرمایا اے بھائی میں جانتا ہوں تو قصاب ہے، تیرا کام جانوروں کو ذبح کرنا ہے، مگر بس اتنا بتا دے کیا اس جانور کو جو تو ذبح کرنا چاہتا تھا تو نے پانی پلایا یا نہیں؟ تو نے پانی پلایا یا نہیں؟ اس نے کہا مولا ہمارا ہمیشہ سے دستور ہے جس جانور کو ذبح کرنا ہو اسے پہلے دانا کھلاتے ہیں پھر پانی پلاتے ہیں، پانی بار بار اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں، جب وہ اپنا منہ پانی سے ہٹا دیتا ہے تب ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، ہائے بابا جانور کو ذبح کرے پانی پلاتے ہیں، مگر میرا بابا آخر وقت تک پانی طلب کرتا رہا، مگر حسین کا سوکھا گلا خود خنجر سے کاٹا گیا۔ راوی بیان کرتا ہے جب 25 محرم مدینے میں آئی، سن 95 ہجری تھی، 25 محرم تھی، امام کو زہر سے شہید کیا گیا، سارا شہر سوگوار ہو گیا، سارا شہر سوگوار ہو گیا، اس لیے کہ نواسے رسول کے فرزند کا جنازہ ہے، سید الساجدین کا جنازہ ہے، علی ابن الحسین کا جنازہ ہے، غسل و کفن دیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، سارا شہر سوگواروں سے بھرا ہوا تھا، سیاہ پرچم بلند تھے، واہ اماما واہ علیہ کی آواز بلند ہو رہی تھی، یہاں تک کہ
حسین بے گورو کفن پڑے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. خداوندہ ہمارے اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام حاضرین مجلس کو ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے تمام مقرب بندوں کا کہ سامرہ میں امام علی نقی اور امام حسن عسکری کا روزہ شہید ہو چکا ہے. ہم سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اے ہمارے آقا، آج آپ کے بابا کا بھی روزہ شہید کیا گیا، آپ کے دادا کا بھی روزہ شہید کیا گیا. آج سے 80 سال پہلے چوتھے امام کا روزہ مدینہ منورہ جنت البقیع میں شہید کیا گیا تھا. مگر آج اے امام زمانہ، آپ کے بابا کا بھی روزہ شہید ہوا، آپ کے دادا علی امام علی نقی کا بھی روزہ شہید ہوا. اے پالنے والے، تیری بارگاہ میں جتنے مقرب بندے ہیں سب کا واسطہ یہ مزار جلد تعمیر ہو جائے، امام علی نقی کا روزہ تعمیر ہو جائے، امام حسن عسکری کا روزہ تعمیر ہو جائے. اے پالنے والے، جن دشمنوں نے اس روزے کو شہید کیا انہیں نیست و نابود فرما. پالنے والے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. آل محمد کے چاہنے والے دنیا کے جس علاقے میں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. آخر میں سورہ مبارکہ فاتحہ کی ایک بار پھر التماس ہے بانیان مجلس کے والدین مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بائی کی ارواح کے لیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد غیر المغضوب علیہم. ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس مرحوم عبد الرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ شہناز امین بنت قاسم علی، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب مجتہد، علامہ رشید ترابی، شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، اور ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو سال گزشتہ اس مجلس میں موجود تھے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اسی کے ساتھ سانحہ سامرہ میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے اور شہدائے ملت کے لیے فاتحہ. خداوندہ پنجتن پاک ائمہ طاہرین چارہ معصومین کا واسطہ اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. انہیں اس مجلس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما. تمام حاضرین کو ان کی دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما. حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما. عباس نامدار کا علم اٹھاتے رہنے کے ہمیں سعادت عطا فرما. پالنے والے شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما اور روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.